کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے شاید افسوسناک ہو، لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں جی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدہ کا۔ بھائی مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوتا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے، لیکن نہیں پڑھایا، اور اسی کتاب میں کہ جو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اسی میں یہ ہے کہ نہیں پڑھایا، تو کیوں پھر فضول میں اپنی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 4240 اور 4241 حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس بات کا بیان کہ سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا یہ اس سے معلوم ہوگا، اور یہ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم، جو چیزیں بات معلوم ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 4240 4241 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سے مراد زہری، عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے حضرت ابوبکر کی طرف بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا، ارسلت، تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت عباس کے ساتھ گئی، اور اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجے، یعنی مولا علی کو بھیجا، دوسروں کو بھی بھیجا، تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے۔ تسألہ میراثہا، طلب کیا، مانگ رہی تھی، اپنی میراث کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، یعنی مالف ہے۔ وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس یعنی جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے۔ وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن حالها التي كان عليها فی عہد رسول اللہ، اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا۔ اور ولا اعملن فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا۔ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا، کہ ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، منظور نہیں کیا۔ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك، فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فحجرته، ان کے اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا۔ فحجرته، چھوڑ دیا ان کو، حجرته ہجرت سے ہے، دور ہو گئی، چھوڑ دیا ان کو، تعلق ختم کر دیا۔ فلم تکلمہ حتی توفیت، اپنی وفات تک ان سے کوئی بات نہ کی۔ فلم تکلمہ، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا مولانا داؤد راز، یہ سلفی عالم ہیں، کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت، اچھا، اور ان سے ترک تعلق کر لیا اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی، یعنی اپنی زندگی میں ان سے کوئی بات نہ کی، چھوڑ دی ان سے بات کرنا۔ وعاشت بعد النبی 6 اشہر، اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک سیدہ حیات رہیں۔ فلما توفیت، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھر سیدہ ناراض رہیں، زندگی بھر سیدہ ناراضی، اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟
خود ہی بخاری نے بتا دیا کہ 6 مہینے. فلما توفیت، اور یہ بخاری نے نہیں بتایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی ہیں، ام المومنین بتا رہی ہیں. فلما توفیت، جب سیدہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو ان کے شوہر، سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا. ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی، وصلی علیہا، اور ان پر نماز پڑھ لی. صلی علیہا، جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ، ان کے اوپر نماز پڑھ لی، مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں. فاطمہ جب تک زندہ رہیں علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی ہے، اس پر انشاءاللہ رد ہوگا. تو اس روایت سے کیا کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی؟ 4240 اور 4241. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی. تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا. تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں. اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے. اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر اور ان کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے. تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا کیا کرو گے؟ تو میری اس آج کی گفتگو کو آپ، میری جو پچھلی فدق سے متعلق گفتگو ہے، دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی. اور ان لوگوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی اور اس میں جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کتابوں سے ہی مطلب اس میں کوئی اس طرح کا کوئی جواب تو تھے نہیں کہ جن کا میں کوئی خاص جواب دوں، لیکن وہ جو جھوٹ تھے اس کو میں نے عیاں کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ جی خود کتابوں میں کیا موجود ہے اور یہ مولوی کیا آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو ان سے دین کو حاصل کرنے کے بجائے خود آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میں نے جو حوالے پیش کیے ان کو آپ خود چیک کریں. جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ بھائی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے جواب دینا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا اور صرف اس لیے کہ اس میں دوسرے کا موقف صحیح درست ثابت ہو رہا ہو، یہ بہت بڑی یہود کے علماء کی روش والا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور الثقلین اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.